بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مستغفری نے کتاب دلائل النبوت میں بیان کیا ہے کہ ایک سکہ نے بیان کیا کہ ہم 3 آدمی یمن کو جاتے تھے اور ہمارے ساتھ ایک شخص کوفہ کا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا کرتا تھا۔ ہم اسے منع کرتے لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ جب ہم یمن کے نزدیک پہنچے تو ایک جگہ اتر کر سو گئے، اور جب کوچ کا وقت آیا تو ہم سب نے اٹھ کر وضو کیا اور اس کو جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا، افسوس، میں تم میں سے جدا ہو کر اسی منزل میں رہ جاؤں گا۔ ابھی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر کھڑے فرماتے ہیں کہ اے فاسق، تو اس منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ وضو کر۔ اس نے اپنے پاؤں سمیٹے۔ ہم نے دیکھا کہ انگلیوں سے اس کا مسح ہونا شروع ہوا اور دونوں پاؤں اس کے بندر کے سے ہو گئے، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک، پھر سینہ تک، پھر منہ تک مسح پہنچا اور وہ بالکل بندر بن گیا۔ ہم نے اس کو پکڑ کر اونٹ پر باندھ لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور وقت غروب آفتاب ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں چند بندر جمع تھے۔ اس نے جب انہیں دیکھا تو رسی تڑوا کر ان میں جا ملا۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سن تمیز کو پہنچے تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور اس کا جتنا حصہ ممکن ہوا حفظ کر لیا، اور حدیث اور ادب کے اسباق میں حاضر ہونے لگے۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ 14 سال کی عمر کو پہنچے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کریں جو ان کو پیش آیا۔ انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سوال فرمایا، آپ اس لڑکے کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس رات بالغ ہوا؟ کیا وہ عشاء کی نماز لوٹائی؟ فرمایا ہاں۔ پس امام محمد رحمۃ اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد کے ایک کونے میں عشاء کی نماز لوٹائی، اور یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سیکھا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان کو نماز لوٹاتے دیکھا تو اس پر تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، اگر اللہ نے چاہا یہ لڑکا ضرور کامیاب ہوگا، اور ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمۃ اللہ کے دل میں اپنے دین کی محبت ڈال دی۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ فقہ حاصل کرنے کے ارادہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مجلس میں تشریف لائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ازبر یاد ہے یا نہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ چلے گئے اور 7 دن تک غائب رہے۔ پھر اپنے والد ماجد کے ساتھ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے پورا قرآن ازبر یاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل طور پر صحبت اختیار کی اور اسلام میں عظیم مجتہد بنے۔